تمہارے بچے 7 سال کے ہو جائیں، کتنے سال کے؟ 60 نہیں، 7 سال کے ہو جائیں، 5 اور 2 7 سال کے ہو جائیں تو تم انہیں نماز پڑھنے کا حکم دو، اور جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 7 سنين، جب تمہارے بچے 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھے تو ان کی پٹائی کرو، ان کو مارو۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے اپنے بچوں کو جب 10 سال کا ہو گیا تو ہم نے بچوں کو کبھی مارا ہے؟ ارے باپ نماز نہیں پڑھتا ہے تو بیٹا کو کون مارے؟ میرے پیارے ساتھیوں، اگر بیٹے کو مارے اور باپ نماز نہ پڑھے تو دادا وہ تو دنیا سے چل بسے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین فرماتا ہے اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب فلا تعقلون، لوگوں بھلائی کا حکم دیتے ہو اور خود کو بھول جاتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے افلا تعقلون، کیا تم اپنے آپ کو، کیا تم پاگل ہو چکے ہو؟ کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اللہ فرماتا ہے کیا تمہارے پاس عقل نہیں ہے؟ جانتے ہو سورہ مریم جب آپ پڑھیں گے تو اس سورت کے اندر بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا گیا ہے، حضرت ابراہیم کا، حضرت زکریا، حضرت ادریس، حضرت اسماعیل، حضرت نوح، بہت سارے نبیوں کا ذکر کرنے کے بعد رب العالمین فرماتا ہے فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاۃ، میرے ان نبیوں کے بعد، میرے ان پیغمبروں کے بعد دنیا میں کچھ نالائق لوگ آ گئے، دنیا میں کچھ بےہودہ لوگ آ گئے، دنیا میں کچھ بدترین لوگ آ گئے، اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو برباد کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور اپنی خواہشوں کے پیچھے پڑ گئے، جو من میں آیا وہ کرنے لگے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے اضاعوا الصلاۃ، جنہوں نے نمازوں کو برباد کر دیا، اللہ فرماتا ہے فسوف یلقون غیا، ایسے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ جب جنتی جنت میں چلے گئے، جب جہنمی جہنم میں چلے گئے تو جنتی جہنمیوں سے سوال کریں گے ما سلقکم فی سقر، او میرے جہنمی بھائی تم جہنم میں کیوں چلے گئے؟ تو جہنمی جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، نماز کا ٹائم ہوتا تھا ہم اپنے کاموں میں، اپنے مصروفیتوں میں لگے رہتے تھے، نماز کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کتنے سے لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ رب العالمین کا محبوب بننا چاہتے ہو، رب العالمین کا دوست بننا چاہتے ہو تو نماز کی پابندی کرو اور اپنے اندر ایمان پیدا کر لو۔ اور دوسری چیز وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور اپنے اندر تقوی پیدا کرو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو میرے بھائی۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے ما يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، سورہ قاف اٹھالو میرے پیارے ساتھیوں، تم جو بولتے ہو ایک ایک الفاظ کو، ایک ایک حرکت کو بھی ریکارڈ کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، میرے بندوں جو تم بولتے ہو، تمہارے ایک ایک الفاظ کو کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، ما یفعلون، تمہاری کوئی بھی عمل ان سے پوشیدہ نہیں ہے، کوئی بھی عمل تم سے چھپا ہوا نہیں ہے، ساری کی ساری چیزیں لکھ رہی میرے بھائی۔ اپنے اندر آخرت کا ڈر پیدا کرو، اپنے اندر تقوی پیدا کرو میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ عثمان غنی ہے، جانتے ہو اللہ رب العالمین سے کتنا ڈرتے تھے، آج رب العالمین کا ڈر ہمارے اندر سے ختم ہو چکا ہے۔ انسان غلط کام کر رہا ہے، انسان لڑکیوں سے باتیں کر رہا ہے، انسان موبائل پر دوسروں سے چیٹ کر رہا ہے، انہیں کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین آئیے یہیں پر ایک حدیث پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، کیا سنا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن بہت سارے لوگ
احد پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے، نماز بھی پڑھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی دیے ہوں گے، بار بار حج اور صدقہ کرنے والے، نماز پڑھنے والے لوگ ہوں گے، لیکن جانتے ہو حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ساری کی ساری نمازیں روزے ان کے منہ پہ مار دی جائیں گی، فنش ہو جائے، ختم ہو جائے۔